ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. انسان کی یہ عادت ہے، اور کوئی بھی مذہب ہو، طائفہ اور کوئی بھی گروپ، وہ ہمیشہ اپنے کھوٹے سکے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور کھرا ثابت کرنے کے لیے بڑوں کی طرف اس کی نسبت کر لیتا ہے اور اس کے سر پہ تھوپ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں بھی جتنی گمراہیاں ہیں، جتنی ضلالتیں ہیں، جتنے گروپ ہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہمارا مذہب اقرب الی الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، ہمارا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین مدینہ تک جانے والا ہے۔ خرافتیں کتنی ہیں وہ آپ کے سامنے، میرے سامنے بھی ہے۔ جس طرح پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں لوگ جھوٹ بول بول کر کے محمد رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، ان حضرات کے ساتھ بھی ظلم یہی ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا کہ لوگ کریں گے تو اپنے خواہشات کے مطابق عمل کریں گے، نفس جو چاہے گا وہی کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اس پر ملامت کریں گے، لعنت کریں گے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ یعقوب علیہ السلام کا دین ہے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ یہود و نصارہ نے ایک عجیب بات گھڑی تھی۔ یہود و نصارہ کا کہنا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی کہتے تھے، یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہمارا نصارہ عیسائیوں کا جو مذہب ہے خود ساختہ، اور اس میں بڑی تحریفات کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، تحریفات کا ایک بڑا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عیسائی تھے اور نصرانی تھے۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے،
بڑے بڑے انبیاء کے باپ ہے اور انبیاء کی ایک بڑی جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہاں قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کی مذہب میں شرک، بت پرستی، پوجا پرستی، قبر پرستی، درختوں کے سامنے جھکنا، اور پھر تمہارے یہودیوں کا اس طرح کہ یہودی گائے کو پوجتے ہیں۔ عیسائی وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کبھی حضرت مریم کو بتاتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، اور کبھی بتاتے ہیں کہ اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک ہی بنتے ہیں۔ عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی عیسائیت کی نسبت کرے، اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، علیاذ باللہ۔ حالانکہ عیسائیت اور یہودیت بعد کے مذاہب، خود ساختہ مذاہب۔ عیسائیت اور یہودیت بعد کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں۔ قرآن نے خود بتایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ اللہ کے فرمان بردار، پوری دنیا سے یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تمہارے طرف پوجا پاٹ کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اگر کسی کے پاس ہو، کامیاب وہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین اس وقت جب محمد رسول اللہ کے زمانے میں یہودی بھی آباد تھے، نصارہ بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے۔ مشرکین مکہ بھی وہ بھی کہتے تھے، وہ بھی اپنے بعض چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے۔ تو اب بتاتے ہیں کہ ایک ہے نسبت اور ایک ہے حقیقت، کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کس سے ہے، کس مذہب سے ہے۔ یہاں اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم، کون ہوگا کہ جو روگردانی کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے اور اس کی ملت سے، إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، ہاں پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا جو اپنے جی میں اپنے آپ کو احمق بنا چکا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف جن جھوٹوں کی نسبت آپ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان سے پاک ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے اندر بھی آپ کو منتخب کیا تھا، برگزیدہ بنایا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ ہمارا برگزیدہ نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حالت بھی دیکھ لو۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا۔ اسلام کہتے ہیں کسی کے سامنے گردن جھکانا۔ پروردگار میری گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، جو تیرا حکم ہوگا، جو تیرا اشارہ ہوگا، ابراہیم وہی کرے گا۔ اذ قال له ربه اسلم۔ آج بھی میری اور آپ سے گزارش یہ ہوگی، میری بھی گردن موٹی ہے، میں نے مریدوں کا مال کھایا، آپ کی بھی ماشاءاللہ موٹی موٹی گردنیں مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن سب سے قیمتی گردن اور سب سے زیادہ قیمتی انسان وہ ہوگا کہ جس کی گردن اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو، جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، قیمتی گردن وہی ہوگی۔ اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ حکم دیا کہ اسلم، میرے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ قال اسلمت لرب العالمین، قال اسلمت لرب العالمین۔ آپ اردو میں کہیں گے سر تسلیم و خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو تیرا اشارہ ہوگا ہم اسی طرف دوڑ لگائیں گے۔ میرا اور آپ کا نام مسلم ہے۔ مسلم معنی یہ ہے کہ سلامتی عطا کرنے والے، دین کو ہم ذبح نہیں کریں گے، دین میرے اور آپ کے ہاتھ سے صحیح سالم رہے گا۔ هو سماکم المسلمین
ابراہیم خود مسلم ہے، اور ابراہیم نے تمہارا نام رکھا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان کہا ہے۔ اور میرا اور آپ کا نبی فرماتے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلا ماننے والا فرمان بردار میں محمد ہوں۔ مسلم کہتے ہیں اسی کو، سلامتی عطا کرنے والا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، نماز کو وہ ذبح نہ کرے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور وہ مارکیٹ میں ظالم کا بچہ گھوم رہا ہے، یہ مسلم نہیں ہے۔ مسلم کا معنی سلامتی عطا کرنے والا، اس نے نماز کو ذبح کر دیا، ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر وہ مارکیٹ میں۔ یہ اپنے اس نام کا لحاظ نہیں کر رہا اور اپنے اس مقام کو پہچانتا نہیں ہے کہ میں مسلم ہوں، لیکن زکوٰۃ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ میں مسلم ہوں لیکن روزے میں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور دبا دبا کر کے کھا رہے ہیں۔ روزہ وہ رکھے کہ جو بھوکا قسم کا ہو، اور ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہمیں اللہ نے سب کچھ، ہم کنگلے تھوڑے ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اذ قال لہ ربہ اسلم، میرے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ میرے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو میرا حکم ہوگا، جو میرا اشارہ ہوگا، آپ کا اٹھنا بھی میرے اشارے کے مطابق ہوگا، بیٹھنا بھی میرے اشارے کے مطابق ہوگا، چلنا پھرنا میرے اشارے کے مطابق ہوگا، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، سب کچھ۔ خود حضرت فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیای، میری زندگی کے سارے طور طریقے، و مماتی، میرا مرنا، یہ سب کچھ لی رب العالمین، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق میں محمد چلوں گا، میرا رب جو کچھ فرمائیں گے میں اسی کے مطابق چلوں گا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم کو اللہ حکم دے رہے اذ قال لہ ربہ اسلم، میرے حوالہ کر دو اپنے آپ کو۔ قال اسلمت لرب العالمین، قال اسلمت لرب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، جو اس کا حکم ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ مکے میں ویران وادی غیر ذی زرع، جہاں پر پانی کا قطرہ بھی نہیں مل رہا ہے، جہاں پر انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ دو، اس معصوم بچے کو اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ دو، اور دوڑ لگاؤ شام کی طرف، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرے رب کا حکم ہو گیا میں جاؤں گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ پیچھے چل رہی ہے، آواز دے رہی ہے کہ ان پہاڑوں میں مجھے اور اس معصوم بچے کو چھوڑ کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر کے دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اماں بتاتی ہے، اماں ہاجرہ بتاتی ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم اشارے سے کہتے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تجھے جہاں جانا ہے تو بھی جا، اور اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنا، ہم بھی یہیں رہیں گے۔ اذن لا یضیعنا اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہم رہیں گے یہاں۔ یہ ہے مسلم جی، اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بڑے بڑے امتحانات کے ساتھ ابراہیم کو ہم نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، سب کچھ اس نے مکمل کر دیا، کسی بھی امتحان میں کسی پرچے میں ناکام نہیں ہوا۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی مسلم، اور میرا اور آپ کا لقب بھی، اپنی اولاد میں، میری اولاد میں اللہ نبی بھیج دے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھیج دے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی، اور ہم سب کا آپ نے اپنے بعد سب کا نام مسلم رکھا۔ صرف اس ایک لفظ مسلم اور مومن کو اگر ہم لے لینا، اللہ کی قسم صرف اس کو آدمی دیکھ لینا، میرا نام منظور ہے لیکن میرے اخلاق اس قسم کے مردود ہے، تو یہ نام جس نے رکھا
میں اتنا بدبخت بن گیا کہ اس نام کا لحاظ نہیں کر رہا۔ نام جب میرا منظور ہو گیا تو پھر میرا بیٹھنا بھی منظور اس طرح ہو کہ لوگ اس بیٹھنے کو بھی پسند کریں، میرے چلنے کو بھی پسند کریں، میرے ہاتھ ملانے کو پسند کریں، میرے اخلاق بھی منظور ہوں۔ نام اوپر ٹھپا میرا لگا ہوا منظور، اور میرے اخلاق ہے مردود۔ نام میرا منظور ہے، اخلاق میرے ذلیل قسم کے اخلاق ہے۔ یہ نام رکھنے سے کچھ ناموں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ یہ نام کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے مروحہ، یہ راحت پہنچاتا ہے، اس کی یہ چلتا ہے تو ہوا، اس سے ہوا لگے گی آپ کو، اس کو مروحہ کہتے ہیں۔ اگر یہ ہوا نہ دے تو پھر اس ملعون کو مروحہ کون کہے گا؟ اس کو مروحہ نہیں کہیں گے۔ اس کو کہتے جدار، دیوار۔ جدار کا معنی لائق، یہ اس لائق ہے کہ باہر کی گولی مجھے نہیں لگے گی، یہ گولی کو روکے گی، اور اگر گولی کو روکتی نہیں ہے تو پھر وہ جدار نہیں ہے، پھر وہ تو ٹماٹر ہے کہ گولی جس سے پار ہو رہی۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں جس کا معنی جاسوسی۔ جاسوسی آدمی آنکھوں سے کرتا ہے، ناک سے کوئی جاسوسی نہیں کرتا، پاؤں سے کوئی جاسوسی نہیں کرتا۔ نام ہے منظور لیکن اخلاق میرے مردود ہیں، تو پھر منظور جس نے نام رکھا اس نے بڑی غلطی کی۔ اخلاق جب میرے مردود ہوں تو پھر نام، جب اپنے نام کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے، اپنے نام کی بھی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ یہ نام تو میرے ابا نے رکھا، میرے استادوں نے رکھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کا نام تو اللہ نے رکھا، ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے رکھا، اللہ کے حکم سے رکھا، ہوا سماکم المسلمین۔ مسلم کا معنی سلامتی بانٹنے والا۔ آپ سلامتی بانٹیں گے، آپ سلامتی کیا بانٹیں گے؟ کہ دین بھی آپ کے قاتلانہ حملوں سے اور ڈرون حملوں سے بچ جائے۔ آپ مسلم ہیں، سلامتی عطا کریں گے، دین پر آپ حملہ نہ کریں۔ میں کس چیز کا مسلم ہوں؟ سب سے پہلے تو میں دین کو قتل کر رہا ہوں۔ داڑھی کو میں ختم کر چکا ہوں، بلیڈ لے کر کے اس کو صاف کر کے میں نے گٹر میں پھینک دیا۔ قمیص میں نے اپنی اتار دی، شلوار میں نے اتار کر کے ایسا پتلون پہنا کہ واہ واہ، ایسا تو نہیں ہوتا۔ مسلم کی ایک ساخت ہے، مسلم کی ایک شکل ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، جو کائنات پوری جہانوں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دیا، میں اس کے حوالہ ہوں۔ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو رب کا اشارہ ہو پوری زندگی میں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، خرید و فروخت، معاملات سارے، یہ مسلم ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَوَصَّى بِهَا بِهَٰذِهِ الْمِلَّةِ، اسی ملت ابراہیمی کی، یہ ملت ابراہیمی جو جس کا نام اسلام ہے، اور جس کو اپنانے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها بهذه الملة، اس ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی ابراہیم نے، ویعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہا ہے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے دین کو تمہارے لیے منتخب کیا، اللہ نے چنا ہے، یہ مولوی کا چنا ہوا نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے چن لیا، انگریز کے پتلوں کو چن لیا، ہم نے چن لیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، انگریز کی شکل کو چن لیا۔ میں نے قمیص نکالی، انگریز والی ٹائی لگا دی، میں نے اس کو چن لیا۔ میں نے شلوار نکال کر کے انگریز والا ڈال دیا، میں نے اس کو چن لیا۔ مجھے کم از کم مولویوں سے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ میرے رب نے میرے لیے کون سا لباس چنا ہے۔ تبلیغیوں سے معلوم کرنا چاہیے تھا مجھے میرے رب نے میرے لیے کون سا لباس چنا ہے۔ اس دین کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعقوب علیہ السلام، یا بنی اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے اور ملت ابراہیم کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اس کا نام ہی تمہارے لیے منتخب کیا، نہیں، تمہاری پوری زندگی سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک پوری شکل تمہاری اس دین کے مطابق ہوگی۔ نیچے اتنا بڑا پاخانہ ہو، وہ پاخانہ، اور پاخانے کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے چاندی کے ورق لگا دو، خوب اس پاخانوں کو چھپا دو، کہو لڈو 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 لڈو، ہے پاخانہ لیکن لیبل اس پر لگایا ہے، اس کو لیبل جو اس پر لیبل جو لگایا، اوپر جو مہر لگائی ہے چاندی کے ورق کے لڈو، اس کو کھانے والا بے غیرت ہوگا، اس کو لڈو کہنے والا وہ لڈو نہیں بنے گا، اندر پاخانہ ہی پاخانہ ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال جب شیطان کی پسندیدہ ہوں گے اور شیطان کے منتخب شدہ ہوں گے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے اعمال کو ہمیشہ شیطان پالش لگا کر کے پیش کرتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، برے اعمال کو، زنا میں انسان کو وہ مزہ آتا ہے جو اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ بھی نہیں، شراب کے اندر ظالم کے بچے کو وہ مزہ آتا ہے جو روح افزا میں بھی نہیں، چرس میں اس کو وہ مزہ، اس بدبو میں آتا ہے مزہ، وہ مزہ آتا ہے جو عود ہندی کے اندر بہترین خوشبو کے اندر، گلاب کے اندر بھی اس کو نہیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا ان پر زین لہم الشیطان، شیطان نے ان پر پالش لگایا، ان کو اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے، اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا، اور وہ اس حد تک جب تک نہ کیا ہے، اگر سینے میں اسلام موجود ہو، ایمان موجود ہو، جب تک گناہ نہیں کیا ہے اس وقت تک تو شیطان کہتا ہے کہ زبردست چیز ہے، زبردست، کر 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 کر، اور جب آدمی اس گناہ کو کر لیتا ہے تو پھر نقص علی عقبہ، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتے گولی مار دیں اس کتے کے بچے کو کہ جس نے آپ کو تنگ کیا، مار دے گولی آپ نے مار دیا تو نقص علی عقبہ، پیچھے ہٹ جاتا ہے، وقال انی بریء منکم، میں بیزار ہوں، یہ تم نے خود کیا ہے۔ اذ قال الشیطان للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر لے، بہت مزیدار ہے، فلما کفر، جب آدمی کفر کر لیتا، قال انی بریء منک، میں بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ صرف اس حد تک گناہ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے جب تک آدمی نے گناہ نہیں کیا۔ زنا بڑا خوبصورت لگے گا لیکن تھوڑا سا سینے میں اگر ایمان ہو، زنا کرنے کے بعد خود احساس ہوتا کیا کیا۔ قتل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن گولی مارنے کے بعد اگر سینے میں کچھ ایمان ہو تو تھوڑی سی ندامت ہوتی ہے، اور جس بے غیرت کو ندامت نہ ہو اس جیسا کتے کا بچہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھو کہ وہ ایمان کی تھوڑی سی پونجی بھی گناہ کرنے میں اس کو مزہ آ جائے تو پھر سمجھو کہ مزہ۔ وَوَصَّىٰ بِهَا، اسی ملت ابراہیمی ہے، اسی ملت اسلام کی وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد سے فرما رہے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے پیارے بیٹو، اللہ نے دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آ جائے تو اسلام کی حالت میں آ جائے، کسی اور حالت میں موت نہیں آنی چاہیے۔ شراب کی بوتل چڑھاتے ہوئے موت نہیں آنی چاہیے، نماز میں سجدے میں کاش کی موت آ جائے، کاش کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے موت آ جائے، کاش کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو موت آ جائے، اور گانا سنتے ہوئے آپ کو موت نہ آ جائے، قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کو موت نہ آ جائے۔ موت آ جائے تو مسجد میں آ جائے، موت چرچ میں نہ آ جائے، موت آ جائے تو مسجد کے اندر آ جائے، کلیساؤں کے اندر آپ کو موت نہ آ جائے، گرجا گھر کے اندر آپ کو موت نہ آ جائے۔ اے میرے بیٹو، میں یعقوب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میں ان کا پوتا ہوں، ابراہیم کا پوتا ہوں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کچھ بتایا کہ تم یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ مرتے وقت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی،
فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی. آپ لوگ اس وقت موجود تھے کیا؟ آپ موجود تھے جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، سکرات کے وقت آپ موجود تھے؟ آپ موجود نہیں تھے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جبکہ اس نے اپنی اولاد سے مرتے وقت آخری دنوں میں بھی اپنے اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی. نبی کو ہمیشہ خوف خطرہ ہوتا ہے کہ جو باغ میں نے توحید کا لگایا ہے میرے مرنے کے بعد یہ بگڑ جائے گا. نبی کو یہ خطرہ ہوتا ہے، اور یہ خطرہ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے کہ میری موجودگی میں میری اولاد کیا کر رہی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کرے گی. فکر تو کر رہے کہ ان کی شادی کا کیا ہوگا، فکر تو کر رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کہ ان کی پراپرٹی کا کیا ہوگا، فکر تو کر رہے ہیں ان کی جائیداد کا کیا ہوگا، لیکن اس کی فکر تو نہیں ہے کہ یہ جہنم جا رہا ہے الو کا پٹا، مجھ سے بھی خدا پوچھے گا. اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اور جہنم سے بچانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ مسجد میں لاؤ گے. جہنم سے بچنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ تبلیغ میں بھیجو گے. جہنم سے بچنے کا طریقہ یہی ہوگا علماء کی مجلس میں بھیجو گے. جہنم سے بچنے کا طریقہ ہوگا کہ قرآن اس کے سامنے رکھو گے. جہنم سے بچنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ اس کو بتاؤ گے آسمان پر کوئی علیم بذات صدور ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، وہ گرفت کرنے والا ہے. یہ کیسے جہنم سے بچانا ہے کہ لے جا کر کے اس کو میں نے انگریز کے اللہ آپ کا بھلا کرے دفتر میں اس کو بٹھایا اور 24 گھنٹہ اس کے انگریز کے گود میں گزر رہا ہے، تو کیسے جہنم سے میں اس کو بچا رہا ہوں. اذ قال لبنیہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا مرتے وقت ما تعبدون من بعدی، میرے وصال کے بعد، میری موت کے بعد آپ لوگ کس کی عبادت کریں گے؟ قالوا نعبد الہک، محنت بڑی اچھی کی ہے، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کی عبادت، نعبد الہک تیرے رب کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک اور تیرے بزرگوں کے آبا و اجداد کی. وہ کون ہے تیرے بزرگ؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ، ایک ہی الہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے. ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کی فرمان برداری کرتے رہیں گے. اب یہ کہ تمہارے اعمال تو سیاہ ہے، خود تو کالے ہو، لیکن کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے ایسے تھے، بڑے ایسے تھے، بڑے ایسے تھے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ پرانی امتیں گزر چکی ہے. کوئی اچھا تھا اپنے لیے اچھا تھا، برا تھا اپنے لیے برا تھا. وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت لیں گے اور اپنے اعمال کے، نیک اعمال کے پھل کاٹیں گے جنت کی شکل میں. تمہیں کیا ملے گا؟ ہم لوگ بھی آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے بعض حضرات تو ہوتے کہ جی ماشاءاللہ ہمارے بڑے ایسے تھے، میرے بڑے ایسے تھے، میرے بڑے ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے بزرگ تھے، ہمارے بڑے، خود الو کا پٹا ہے. ایک بڑا مولوی تھا ہمارا، اس کا نام تھا ابن خلکان، لوگ ابن خلکان اس کو پڑھتے، اس کا نام تھا ابن خلکان. یہ ابن خلکان کہتا تھا کان ابی عالما کبیرا، میرا ابا بہت بڑا آدمی تھا. وکان جدی عالما کبیرا، میرا دادا بہت بڑا عالم تھا. تو کسی نے کہا وہ بدبخت خلکان کذا خلکان کذا، تو اس میں لوگوں نے نام اس کا رکھا ابن خلکان. وہ کہتا کان ابی عالما کبیرا، ابا میرا بڑا آدمی تھا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی ایسے تھے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی ایسے تھے، محمد قاسم نانوتوی ایسے تھے، رشید احمد گنگوئی ایسے تھے، ابو بکر ایسے تھے، عمر ایسے تھے، عثمان ایسے تھے، اور خود میں الو کا پٹا ہوں. ابو بکر اپنی نیکیوں کا پھل خود کاٹے گا، لیکن تیرے اعمال جو سیاہ ہے، ابو بکر کہاں تک تجھے سپورٹ کرے گا؟ اور عمر آپ کو کہاں تک سپورٹ کرے گا کہ تو خود اللہ سے کشتی لڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے. تو شرک کر رہا ہے، بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امتیں گزر چکی ہے، ان کے نفع میں ان کے اعمال ان کو کام دیں گے. ولکم ما کسبتم، اور تم نے جو کچھ نیکیاں کی تمہیں کہاں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور دنیا کو جھوٹ بول کر کے کہتے وقالوا كونوا هودا او نصارى، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. ابراہیم یہودی تھا، حضرت ابراہیم یہودی تھا،
حضرت اسماعیل یہودی تھا، اسحاق یہودی تھا، کہتے کچھ تو شرم کرو، یہودی اور نصرانیت تو بعد کے مذاہب ہے، ابراہیم کب گزرا ہے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہودیت تورات سے شروع ہو گئی ہے، عیسائیت انجیل سے شروع ہو گئی ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل ابراہیم کے بعد کے ہیں، تو ابراہیم تو کئی سال پہلے گزر چکا ہے، صدیوں پہلے گزر چکا ہے، وہ ابراہیم یہودی کیسے بن گئے؟ جیسے ہمارے بعض ساتھی جوش میں آتے ہیں نا، کوئی پوچھتا ہے کہ ابو بکر کیا تھا، کہتے حنفی تھا، تو ابو بکر کیا حنفی ہوگا؟ یا ابو بکر شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے؟ اگر کوئی اس طرح جواب دیتا تو بے وقوف قسم کا آدمی ہے۔ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل بعد کے ہیں، ابو بکر صحابہ کس زمانے کے ہیں؟ تو پرانا آدمی جو جب تک پیدا نہیں ہوا ہے، اب کوئی کہے کہ مولوی منظور کا باپ جو ہے نا وہ کس مذہب پر تھا، تو کہو کہ مولوی منظور کے مذہب پر تھا۔ جب کو مولوی منظور جو ہے نا، جب کہ باپ کا انتقال یا دادا اس کا، مولوی منظور کس طرح تھا؟ مولوی منظور کا دادا کیسا تھا؟ وہ مولوی منظور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ جی واہ واہ، مولوی منظور پیدا ہی نہیں تھا تو دادا کیسے پیچھے نماز پڑھتا تھا؟ مولوی منظور کا دادا جو ہے نا وہ مولوی منظور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو کیسے پیچھے نماز پڑھے گا؟ وہ 40-50 سال مولوی منظور کی پیدائش سے پہلے انتقال کر چکا ہے، اور وہ مولوی منظور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ جھوٹ کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا۔ یہودیت اور نصرانیت بعد کے ہیں، ابراہیم کئی سال پہلے گزر چکا ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو بعد میں آگے۔ افلا تعقلون، تمہارے پاس عقل ہے یا بے عقل ہو؟ کون سے اسٹیشن سے تم لوگ گفتگو کرتے ہو؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، لوگوں کو اس طرح، اور اب اس میں کامیاب ہو گئے، اب تو کامیاب ہے۔ خیبر پختون کے اندر بھی خوب وہاں بھی خوب راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور ہمارے بلوچستان میں غریب ملکوں میں خوب تقسیم کر رہے ہیں، اس شرط پر آپ کو چینی بھی ملے، آٹا بھی ملے، پیسہ بھی ملے، لباس بھی ملے، کپڑے بھی ملے، اس شرط پر کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ کونوا ہودا او نصارى، میرے خیال میں کونوا ہودا او نصارى سے جو ان کے راشن لے کر کے وہ کونی ہے، وہ کونو نہیں ہونا چاہیے، اس بغیرت کو تو کونی ہونی چاہیے، وہ تو کونی ہی ہوگا اور کیا۔ کونوا ہودا او نصارى، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے، وہ مشرک نہیں تھا، اور شرک سے اور شرک کے اسباب سے پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی طرف یکسو، اپنا رخ اللہ کی طرف اس نے موڑا ہوا تھا۔ ابراہیمی تم کیسے بن گئے؟ ابراہیمی تم کیسے بن گئے جو گائے کو پوجتے ہو یہودی؟ اور تم ابراہیمی کیسے ہو عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہو، مریم کو پوجتے ہو؟ آج بھی قبروں پر آپ یقین کیجئے گا کہ قبروں پر اولیاء اللہ کو ہم لوگوں نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے، اولیاء اللہ کو اس طرح ہم نے تکلیف پہنچائی ہے۔ بزرگ کی قبر پر جا کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے اولاد دے دو، مجھے بیٹا دے دو، مجھے بیٹا دے دو۔ ہے اللہ اس بزرگ کو، کاش کہ اس بزرگ کی بات آپ سنیں اور اس غریب معصوم سے معلوم کریں کہ تو بیٹا خود کس سے مانگتا تھا۔ یہ بعض ہمارے لوگ جاتے نا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، وہاں گزرتے ہوئے پاکستانی کہتے ہیں کہ یا رسول میرے گناہ معاف کرنا، یا رسول میرا یہ کام کرنا ہے۔ عرب کہتا ہے رح، دفع ہو جاؤ اس طرف۔ کہ رسول پاک راتوں کو اٹھ کر کے کس کے سامنے روتا تھا؟ وہ خود کس کے سامنے روتا تھا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مانگ رہا ہے؟ بعد کا بزرگ تجھے کیا اولاد دے گا جب نبی کو اولاد نہیں ہے؟ 100 سال اس کی زندگی گزر چکی ہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے،
اور خود بوڑھا ہو چکا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ اے اللہ کہ میرے چچزاد دیگر حضرات وہ علوم نبوت جو میرے ہے اور توحید کا علم جو دنیا میں میں نے پھیلایا، بعد میں لوگ گڑبڑ نہ کریں. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، سر میرا بھڑک رہا، بڑھاپے سے بوڑھا ہو چکا ہوں. نبی 100 سال تک رو رہا ہے، 100 سال کی عمر میں اس کی اولاد نہیں ہے. 100 سال کے بعد اس کو اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو مل جاتا ہے. وہ بھی پیارا یحییٰ، چند دنوں کے بعد یحییٰ بھی قتل ہو جاتا ہے. یحییٰ کو نبوت مل جاتی ہے، یحییٰ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کے سامنے یہ ہے کہ قتل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی خود کس سے مانگتا ہے. اس لیے ہندوؤں کا ایک عجیب جملہ ہے. ہندو کہتے ہیں کہ ہم جن بتوں کو پوجتے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، تم جن کو پوجتے وہ زمین میں پڑے ہیں. کچھ تو خدا کا خوف کرو نا. ان بزرگوں کو دیکھو کہ ان کی زندگیاں کس طرح گزر گئیں. ان کو یہ مقام اللہ نے کہاں سے دیا؟ جاؤ قبروں پر جاؤ، بالکل ضروری ہے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروا فانها تذکر الاخرہ، میں قبروں سے تمہیں منع کرتا تھا، جاؤ جاؤ قبروں کی زیارت کرو، وہ آپ کو موت یاد دلائیں گے کہ ان میں بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے. جاؤ، لیکن قبر پر جا کر کے وہاں پر کہ مجھے بیٹا دے دو، مجھے رزق دے دو، یہ کر دو. اور اگر کوئی آدمی منع کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. بزرگوں کو جو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے، بے ایمان مرتد ہے. جو بزرگ کو مانتا نہیں وہ پکا کافر ہے. وہ کون سا ماں کا لال ہوگا جو دلیر ہوگا جو بزرگوں کو نہیں مانے گا. من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی بزرگ سے کشتی لڑے گا میں اللہ خود اس سے لڑوں گا. اور اللہ سے کون لڑائی کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ماں کا لال کہ جو اللہ سے کشتی لڑے؟ جو بزرگوں کو نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے، جو بزرگوں سے اولاد مانتا ہے وہ بھی کتا ہے، وہ بھی بدبخت قسم کا ہے. کاش کہ وہ بزرگ زندہ ہو جائے، جوتوں سے چہرے کی کھال اتار دے تیری کہ تو کیا کر رہا ہے. میں رزق کس سے مانگتا تھا؟ مجھ پر جب بیماری آتی تھی میں صحت اور تندرستی کس سے مانگتا تھا؟ مجھ پہ جب غم آتا تھا تو میں غم خوشی میں کس سے مانگتا تھا؟ اور میری اولاد جب نہیں ہوتی تو میں اولاد کس سے مانگتا تھا؟ کاش کہ اگر وہ بزرگ زندہ ہوتا. بزرگوں کے ماننے کا طریقہ یہی ہوگا کہ بزرگوں کو جس چشمہ سے بزرگی ملی ہے اور جس میٹھے نہر سے ان کو بزرگی ملی ہے اسی نہر کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہوگا. اور وہ نہر کیا ہے؟ وہ نہر کیا ہے؟ وہ توحید والی نہر ہے. وہ اللہ سے سب کچھ مانگتے تھے. سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، غم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، خوشی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تندرستی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بیماریوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، خوبصورتی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. نمرود کو کتے کی طرح اس کی شکل بناتا ہے، اور نمرود کو ماننے والا جو بے وقوفوں کو مانتے تھے وہ ان سے خوبصورت ہوتے تھے. وہ بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ نمرود کے پاس خوبصورتی کے خزانے نہیں ہے، خزانے میرے پاس ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ ابراہیم یہ دیکھ رہے ہو یہ جو لوگ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہو یہ بڑا سا یہ دیکھ رہے ہو؟ حضرت چھوٹے تھے ابراہیم علیہ السلام، فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں امی جی دیکھ رہا ہوں. کہا کہ بیٹا یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ لوگوں کا رب ہے، یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے نا ان کا رب ہے. نبی مادرزاد موحد ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی نبی سے بڑا موحد اور توحیدی کوئی نہیں ہوتا. اماں جی نے کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ ہمارا رب ہے. سامنے جو بیٹھے ہوئے خوبصورت وہ الو کا پٹا کالا کلوٹا سا گدھے کی طرح، اور وہ رب بنا ہوا ہے، پیسے اس کے پاس. تو کہا یہ ہمارا رب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جھٹ سے کہہ دیا کہ اماں جی یہ رب ہے، اس کی شکل تو دیکھ لو. کہا اماں جی رب یہی ہے، الہ یہی ہے، اس کی شکل تو دیکھ لو، یہ رب ہے.
یہ کیسا رب ہے کہ مخلوق تو خوبصورت سونے سونے اور وہ خود گدھے کی طرح. یہ بھی تو رب ہے. رب اس قسم کا ہوتے ہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ نَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کریں گے کہ جو یکسو ہو کر کے پوری دنیا سے کٹ کر کے اپنا رخ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں شرک نہیں کروں گا, میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا ہے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. آگے فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. یہ آپ دیکھا کہ ہندوؤں کی جب عید ہوتی ہے رنگ لگاتے, رنگ وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, ہندو والا جو خاص ہولی 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 رنگ لگاتے. اور ہمارے بہت سے مولوی بھی جا کر کے ان کے وہ بھی غریب کیک کاٹتے کہ ہم تمہارے ہولی میں شریک ہیں. وہ بھی جا کر کے تمہاری ہولی میں وہ ہولی رنگ ایک دوسرے پر سارا کا سارا. یہی ہوتا, کوئی پیدا ہو گیا یا کسی نے اپنا مذہب چھوڑ دیا, عیسائی بن گیا, اس کو غسل دیتے تھے اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خاص قسم کا رنگ لگا دیتے. کہتے ہیں الان صار نصرانیا حقا, یہ پکا نصرانی بن گیا. سفید کپڑے پر جو بھی رنگ ڈالو, جیسے جسم پر کالے رنگ ڈالو کالا ہو جاتا ہے, اور یہ کہ گولڈن رنگ ڈالو گولڈن, سرخ ڈالو سرخ, اور یہ کہ ہرے رنگ لگا دو تو ہرا رنگ ہو جائے. یہی حال ہے میرے بھائی روح کا بھی. ہمارے ہاں ہم وہ رنگ لگانے والے اوپر والے رنگ نہیں ہے, اوپر والا رنگ بھی ہے ہمارے, یہ رنگ ہے, یہ پگڑی ایک رنگ ہے, یہ قمیص ایک رنگ ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. صبغۃ اللہ نسبغ صبغۃ اللہ, ہم اللہ کے رنگ لگائیں گے. تبلیغیوں کو دیکھو کہ کیسا رنگ ان پر لگا ہوا ہے. مدرسوں میں جا کر کے مولویوں کو دیکھو کہ کیسا رنگ لگا ہوا, یہ اللہ کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ نسبغ صبغۃ اللہ, یہ اللہ کا رنگ ہے. پگڑی اس کی دیکھو. اور ہمارے لیکچرار اور پروفیسر حضرات اور غامدی جیسے جو لوگ ٹیلی ویژن پر وہ دین کے لیکچر دیتے رہتے ہیں, رنگ اس پہ لگا ہوا شیطان کا, لیکن وہ لیکچر دیتا ہے دین کا. رنگ اس پر سارا کا سارا شیطان کا لگا ہوا ہے. ٹائی یہ محمد والا رنگ نہیں ہے. یہ جو قمیص اتاری ہے یہ محمد والا رنگ نہیں ہے, یہ محمد کا دین نہیں ہے. شلوار اتاریے اور انگریز والے پینٹ لگا دیے اس نے, یہ اللہ والا رنگ نہیں ہے. اور دور دور سے جب کسی کو دیکھ رہے ہیں نا, کو دور سے جب آ رہا, یہود و نصارہ دیکھ کر کے وہ دیکھ کر کے کانپتے تھے, کہتے تھے جاءنا محمدیون جاءنا محمدیون, وہ ایک محمدی آ رہا ہے, محمدی آ رہا, محمدی آ رہا. ہر ایک کا رنگ الگ تھا. ابو بکر عمر عثمان علی پر خاص قسم کا رنگ لگا ہوا تھا. میں محمد کا عاشق ہوں تو میں نے یہودیوں والا لباس کیوں اپنایا؟ روح بھی میرا کالا ہو چکا ہے اور جسم پہ بھی میرا یہودی والا رنگ لگا ہوا ہے. مسلمان کے دو رنگ ہوتے ہیں, اس کے بود و باش نشست و برخاست, اس کے تمام اعمال, یہ اوپر کا رنگ ہے, یہ بھی دینی ہونی چاہیے. اور اس کے اندر روحانیت ہو تو پھر روح کے اندر توحید والا نور آئے گا. اور جتنا آدمی زنا, بدکاری, چوری, ڈکیتی, غیبت جتنا بھی کرے گا نا, اتنا ہی روح اس کا کالا ہوگا. اور اوپر سے پھر انگریز کا لباس, تو پھر یہ تو ظلمات بعض فوق بعض. اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو رنگ لگا کر کے یا ہولی والا رنگ لگا کر کے کہتے کہ ابھی یہ ہندو بن گیا, الان صار نصرانیا حقا, اب یہ معمودی پانی کے اندر اس کو ڈبو کر کے کہتے کہ یہ نصرانی بن گیا. ہم وہ رنگ نہیں لگاتے, ہم پر تو توحید کے رنگ لگی ہوئی ہے, ہم پر تو سنت کی رنگ لگی ہوئی ہے. میری بدبختی ہو گئی, مجھے کیا ہو گیا, مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ یہودی میرا لباس کیوں اختیار نہیں کر رہا. میں اپنی پگڑی
میں اس کو دعوت دے دے کر کے اپنی پگڑی پہنا کیوں نہیں سکا؟ میرے اندر وہ لچک کیوں نہیں ہے؟ میں اپنی ٹوپی اس کو کیوں نہیں پہنا سکا؟ میں اتنا نااہل ہو گیا کہ اپنی یہ حیا والی قمیص اس کو کیوں نہیں پہنا سکا؟ میں اپنے یہ شلوار، حیا والی شلوار اس کو پہنا کیوں نہیں سکا؟ اگر میں پکا مضبوط قسم کا، قوی قسم کا محمدی ہوتا نا تو میں اپنا رنگ اس پر چڑھا دیتا۔ اس نے مجھے کیسے شکار کر دیا؟ اس نے مجھے کیسے شکار کر دیا کہ داڑھی مجھ سے لے لی، قمیص مجھ سے لے لی، شلوار مجھ سے لے لی، ٹوپی مجھ سے لے لی، پگڑی مجھ سے لے لی، اس نے اپنا رنگ مجھ پہ چڑھایا۔ میں کتنا کمزور ہوں، مجھے ڈوب مرنا چاہیے، مجھے رونا چاہیے مجھے کہ میرا رنگ اس پر کیوں نہیں چڑھا۔ ہماری حکومتیں کہہ رہی ہے کہ آپ کے مدارس کے اندر اس وقت صرف وفاق کے اندر 30 لاکھ سے زائد طلبہ ہمارے پاس ہے۔ گزشتہ کلوں کا پرچہ ختم ہو چکا ہے۔ بریلوی حضرات کا الگ ہے، وفاق کے جماعت اسلامی کا الگ ہے، تو 30 لاکھ 40 لاکھ صرف سالانہ طلبہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں۔ اور ایک عجیب سلسلہ، میں خود جاتا ہوں وزارت تعلیم میں، مہینے میں مجھے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے مدرسوں سے انجینئر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ آپ کے مدرسوں سے MBBS ڈاکٹر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ آپ کے مدرسوں سے MBBS ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا، انجینئر پیدا نہیں ہوتا، آپ کے مدرسوں سے گریجویٹ پیدا نہیں ہوتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کالجوں سے کتنے حافظ پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کے کالجوں سے کتنے مفتی پیدا ہو گئے؟ آپ کے یونیورسٹیوں سے کتنے قاضی پیدا ہو گئے؟ آپ کے یونیورسٹیوں سے کتنے قاری قرآن پیدا ہو گئے؟ تجھے قرآن کے آخری پارے کے جو آسان چھوٹی سورتیں 4 صفحہ بھی تجھے یاد نہیں ہے تو تیرے جیسے بغیرت کائنات میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر بھی تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میری فیلڈ الگ ہے، میرا میدان الگ ہے، میں اپنے میدان میں لوگوں کا پیسے لے کر کہ میں اس قسم کے اللہ کا رنگ ان پر لگاؤں گا، محمد کا رنگ لگاؤں گا۔ صبغۃ اللہ ہے، نحن نصبغ صبغۃ اللہ ہے، ہم اپنا رنگ ان پر چڑھائیں گے۔ تم اپنے یونیورسٹی میں ہمارا رنگ، محمدی رنگ نہیں چڑھاتے تو ہم بھی اپنے مدرسے کے اندر تمہارے شیطان والا رنگ نہیں چڑھائیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ تمہارے مارکیٹوں کے اندر کاروبار سارے گورے کے ہیں اور تمہاری حکومت میں طور طریقے سارے گورے کے ہیں، تم پر تو انگریز کا رنگ چڑھ گیا۔ میرا سوال تم پر ہے کہ میرے رب کا رنگ تم پر کیوں نہیں لگا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کا رنگ تم پر کیوں نہیں لگا؟ گورے کا رنگ تم پر کیوں لگا؟ تو نالائق تو تم ہو، ملا نالائق نہیں ہے، تبلیغی نالائق نہیں ہے، نالائق تو تم ہو کہ تمہیں گورے نے شکار کر دیا۔ اور اگر تمہارے اندر مضبوطی ہوتی نا تو تم گورے کو شکار کر کے اس کو تو پگڑی پہناتا، اس کو تو داڑھی دیتا، اس کو لباس دیتا۔ اس نے کیا کر دیا تیرے لیے؟ چھوڑا کیا؟ تیری مارکیٹ میں، مارکیٹ محمدی میں، دین کی مارکیٹ میں تیرے لیے چھوڑا اس نے کیا؟ میرے گھر میں وہ ٹیلی ویژن داخل کر رہا ہے، میں اس کے گھر میں قرآن کیوں داخل نہیں کر رہا؟ وہ مجھے نچا رہا ہے، میں اس کو تہجد گزار کیوں نہیں بنا رہا؟ وہ مجھے بے نمازی بنا رہا ہے، میں اس کو نمازی کیوں نہیں بنا رہا؟ صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ۔ جواب دے دو ان کو صاف صاف کہ ہم ابراہیمی ہے، ہم محمدی ہے، نصبغ صبغۃ اللہ ہے، ہم اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں گے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کون اللہ کے رنگ سے اچھا، وہ کون ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ کے مقابلے میں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محمدی رنگ میں رنگا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا دے۔ انگریز کے رنگ سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرما دے۔ دشمنوں والا جو رنگ ہے اور شیطان کا جو رنگ ہے، اللہ اس سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔